السلام علیکم، میں ہوں شیخو۔ آج کی بلاگر بیٹھک میں کچھ تھوڑی سی اپنی باتیں۔ آج ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ گناہ گار تو ہم بہت ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، مگر آج کا گناہ کچھ ایسا تھا کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا۔ میرے ایک واٹس ایپ گروپ کے دوست ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، سعودیہ میں رہتے ہیں۔ ان سے گپ شپ چلتی رہتی ہے مگر بہت کم، مگر سلام دعا اچھی خاصی ہے، نیک انسان ہیں۔ اتفاق سے آج ایک میرے پاس ویڈیو آئی جس میں ہمارے ایک گروپ میں ویڈیو آئی جس میں ایک مولانا صاحب بچوں کو بے دردی سے مار رہے تھے قرآن مجید پڑھاتے ہوئے، اور بچے بیچارے چیخ چلا رہے تھے، اور مار بھی کس چیز سے رہے تھے؟ پائپ سے، ربڑ کے پائپ سے، ربڑ کا سخت پائپ، ایک تو نرم ہوتا ہے ربڑ، ایک سخت پائپ ربڑ کا، اس سے وہ ان کو بے دردی سے ہاتھوں پر مار رہے تھے۔ اس ویڈیو میں جو شخص ویڈیو بنا رہا تھا اس نے وہ امام مسجد سے کہا کہ آپ اتنی بے دردی سے ان کو کیوں مار رہے ہیں؟ پیار سے آپ سمجھا کے بھی بات کر سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا جی میں جو مرضی کروں، آپ دخل نہ دیں، آپ اپنی نماز پڑھنے آئے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جائیں، اور میں ان کو ماروں یا بالکل مار دوں، آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے؟ یہ امام مسجد کے الفاظ تھے، کم و بیش اسی طرح۔ تو اس ویڈیو کو میں نے پوسٹ کر دیا اجتماعی طور پر، لسٹ جو میں نے بنائی ہوئی ہیں جس میں تقریباً 100 150 200 بندہ ایک ساتھ چلی جاتی ہے ویڈیو، یا کوئی بھی پوسٹ میں کرتا ہوں تو وہ جناب، وہ ظاہر سی بات ہے وہ میرے وہ دوست بھی اس لسٹ میں ایڈ تھے۔ اس ویڈیو کے نیچے جو ریمارکس میں نے کچھ ایسے الفاظ، سخت الفاظ لکھ دیے جن میں بد تہذیبی، بدتمیزی بھی شامل تھی، اور کچھ گالیاں بھی شامل تھیں۔ الفاظ کافی سخت تھے، بد تہذیبانہ تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے فوری طور پہ پیغام بھیجا، ٹھیک ہے آپ جو بھیجتے ہیں صحیح ہے، ان کی تھوڑی جسٹ میرا خیال ہے کوئی 1 یا 1.5 منٹ بعد اس کا پیغام آیا کہ آپ جو بھیجتے ہیں ٹھیک ہے، میں جو بھیجتا ہوں وہ آپ بھی دیکھیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھیجیں۔ اس نے ویڈیو بھیجی، وہ اس وقت میرا خیال روضہ رسول کے پاس تھے، تو وہ جناب اس نے ادھر کی ویڈیو مجھے بھیج دی، کوئی 30 یا 35 سیکنڈ کی یا 40 سیکنڈ کے قریب بنا کر۔ خیر بات آئی گئی ہوگی تو میں نے واٹس ایپ بند کر دیا۔ نارمل روٹین میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے لکھ دیا جی آپ تو بہت نیک انسان ہیں اور اس میں واقعی شک بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میں واٹس ایپ بند کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ انہوں نے پیغام مجھے بھیجا کہ میں آپ کا بھی سلام کہہ دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو میں نے پڑھا نہیں، پڑھا تھوڑی دیر بعد پڑھا، تو میں نے کہا ضرور، کیوں نہیں، ضرور کہہ دیں، اور کچھ اللہ سے بھی مانگ دیں کہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، برے بندے تو ہم ہیں ہی۔ تو خیر اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے تھوڑی دیر بعد میسج آیا ٹھیک ہے۔ آخری میسج جو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے انہوں نے ابھی بھیجا، جب میں اس کے فوری بعد میں ویڈیو ریکارڈ کرنے لگ گیا ہوں۔ آخری میسج انہوں نے بھیجا جناب کہ جس ٹائم آپ کا میسج وہ آیا، میں روضہ رسول پر بیٹھا ہوا تھا، روضہ رسول کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے جب وہ میسج پڑھا تو مجھے بڑی شرم آئی۔ بڑے نرم الفاظ میں انہوں نے
مجھے کہا کہ مجھے بڑی شرم آئی، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آپ یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، صرف اس ایک بات سے میں یہ محسوس کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ واٹس ایپ ہو یا کوئی بھی سوشل میڈیا ہو، ہماری اپنی ذاتی زندگی ہے، پتہ نہیں ہم کیا کیا بول دیتے ہیں، کیا کیا کر دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی چیز فارورڈ کریں، آپ بھی براہ مہربانی دیکھ لیں اس میں کوئی ایسے الفاظ تو موجود نہیں یا ایسی کوئی چیز موجود تو نہیں جو جس کو آپ بھیج رہے ہیں وہ کس حالت میں ہے، وہ جو پڑھے تو وہ کہیں پیشمانی نہ ہو۔ اور ہر بندہ کوئی نہ کوئی مختلف حالتوں میں ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ اپنے ایزی ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسرا بھی ویسا ہی ہو۔ اسی طرح آپ بھی کوشش کیجئے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کوئی ایسی چیز نہ بھیجی جائے جس میں کوئی بدتمیزانہ یا بد تہذیبانہ کوئی چیزیں ہوں جو اگلے کو بھی ناگوار گزریں۔ تو ظاہر ہے اللہ کو تو گزرتی ہیں، اس نے تو منع ہی فرمایا ہوا ہے ہمیں، اور کجا وہ ایسی پاک جگہ پر بیٹھا ہو اور ہم اپنی چولیں مار رہے ہوں، ایسی چولیں ہمیں نہیں مارنی چاہیے۔ آپ سے بھی التماس ہے کہ آپ بھی کوشش کریں جب بھی کوئی چیز یا تصویر یا کوئی ایسی چیزیں فارورڈ کریں تو کوئی اس میں اچھی چیز ہی ہونی چاہیے۔ میں تو بہرحال توبہ کر اٹھا ہوں، شاید اللہ مجھے معاف کرے۔ تو آپ تک یہ پیغام پہنچانا مقصود بھی تھا کہ آپ بھی محتاط ہو جائیں، کسی ٹائم میں ڈور کٹ جائے گی جی، یاد رکھنا۔ پھڑے جاؤ گے بڑے لتر پہن کے جی، بڑے لتر پہن کے، لتنا تو بچ جاؤ۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شیخو کو اجازت دیجیے، اللہ نے ایک بات